شعبان اور نفلی روزے، شعبان سے رمضان تک روزے۔ حضرت عبداللہ بن ابی کیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا، انبیاء کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے تھے، پھر اسے رمضان سے ملا دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا مہینہ روزے رکھتے اور ان روزوں کو رمضان سے ملا دیتے تھے، بلکہ اس کے متعلق سوال بھی کر لیا۔ صحابہ کرام نے بڑے کمالات کیے ہیں۔ یقین کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کر کے، پوچھ کر اور ان جوابات کو لکھ کر ہم تک پہنچا دیا۔ یہ حدیث پاک سنن ابو داؤد میں ہے اور حدیث نمبر 2431 ہے۔ شعبان کے روزوں کا سبب۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں روزے نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ شعبان ہے، لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس میں لوگوں کے اعمال اللہ پاک کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے تو صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ میری یہ تمنا ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہو اس وقت میں روزے سے ہوں۔ کس کی فیلنگ ہے یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے صدقے میں نے اور آپ نے بخشے جانا ہے، جن کی نگاہ عنایت سے شفاعت ہونی ہے، ان کا یہ حال ہے کہ وہ فرماتے ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں اعمال نامہ پیش ہو اس وقت میں روزے سے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں میری اور آپ کی کیسی تربیت ہے۔ ابھی سچی توبہ کر لیجئے۔ میرا آپ سب کا ایک سوال ہے، کیا ہماری بھی ایسی سوچ و فکر ہے؟ جب نامہ اعمال پیش ہو تو اس وقت میری حالت کیا ہونی چاہیے؟ ہمارا نامہ اعمال تو وہ ہے جس میں نیکیاں نہیں ہیں بلکہ گندگیاں، برائیاں، بے حیائیاں، بدکاریاں، معاذ اللہ کئی نماز قضا کرتے ہوں گے۔ یہ سب کچھ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور ہمارا حال کیسا ہے؟ ہمیں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ یہ سب اللہ پاک کی بارگاہ میں چلا گیا تو کیا بنے گا؟ اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر کوئی آفس میں جاب کرتا ہے اور وہ چھٹیاں کرے، لیٹ آفس آئے، جلدی چلا جائے، کمپیوٹر خود بخود بتا دے گا کہ جناب اس کی اتنی چھٹیاں اور لیٹ منٹس ہیں۔ کمپیوٹر سب کچھ تیار کر کے دے گا، لیکن رب کی مہربانی دیکھیے، کریم کا کرم دیکھیے، رحیم کا رحم دیکھیے۔ سارا سال گناہ کیے، پورا سال خطائیں کی، مگر ایک سچی توبہ کریں گے، ایک بار اللہ پاک سے سچی معافی مانگنی ہے اور وہ توبہ قبول فرما لے تو ہماری ساری خطائیں، ساری غلطیاں، سارے گناہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، ساری کتاب کلیئر ہو جاتی ہے۔ وہ کریم جو ٹھہرا، اس کے کرم کی کیا بات ہے۔ وہ نوازنے پر آئے تو زمانے کو نواز دے، مگر اس کا حل کیا ہے؟ اس کی رحمت حاصل کرنے کا فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ ہے، اور وہ 15 شعبان سے پہلے پکی اور سچی توبہ کرنا ہے، رو رو کر التجا کرنی ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ مولا اعمال نامے میں فقط گناہ ہی گناہ ہیں، فقط خطائیں ہیں، بے باکیاں ہیں، بس نامہ اعمال گندا ہے۔ مالک تیری بارگاہ میں کیا پیش کریں؟ مالک کرم کر دے، اے کریم اپنے کرم سے گناہ معاف کر دے۔ نبی پاک شعبان کا مہینہ
کس طرح گزارتے تھے، اس میں امتیوں کے لیے زبردست تربیت ہے۔ سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح شعبان کا مہینہ گزارتے تھے۔ چنانچہ شب برات کی اہمیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں۔ جی ہاں، 15 شعبان کی رات کو لکھ دیا جائے گا کہ کس نے اگلے سال دنیا سے جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری تمنا ہے جب میرے دنیا سے پردہ فرمانے کا فیصلہ ہو تو اس وقت میں روزے سے ہوں۔ یہ ہمارے لیے کتنی زبردست تربیت ہے۔ ذرا اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ کتنی نازک رات ہے۔ ہمیں اس رات کی اہمیت کو سمجھنا بھی اور اس رات کی تیاری بھی کرنی ہے، اور اس کے بعد ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی، شرمندگی یا ندامت ہو تو رب کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ رب کی رحمت بہت وسیع ہے۔